اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ حکام کے مطابق دھماکہ شادی والے گھر میں ہوا، 3 گھر مکمل طور پر تباہ، چوتھے گھر کو بھی نقصان پہنچا۔ ملبے تلے دبے تمام افراد کو نکال لیا گیا۔ شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تھے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب میں مزید کہا، صومالیہ کی ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صومالیہ کی حکومت اور عوام سے ہر سطح پر تعاون جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کا ایران میں غیر فوجی اہداف کو سنجیدگی سے نشانہ بنانے پر غور۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ طاقت کا استعمال کیا تو سخت کارروائی کریں گے۔ ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہے۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، امریکی ہتھ کنڈے ایران میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عوام ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں پر ہوشیار رہیں۔ امریکہ نے بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کچھ افراد کو ہنگامہ آرائی پر اکسا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی امن، استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 217 افراد جاں بحق۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کا دعویٰ، کہا مظاہرین نے بینکوں، اسپتالوں، پولیس اسٹیشنز کو نقصان پہنچایا، ایمبولینسز اور بسوں کو آگ لگا دی۔ ایران بھر میں انٹرنیٹ سروس بدستور بند۔ بدامنی پھیلانے میں ملوث 200 سے زائد افراد گرفتار۔ بھاری اسلحہ، گولہ بارود اور دستی بم برآمد۔ ایران میں بدامنی کو ہوا دینے والے موساد کے 600 افراد کی شناخت جاری کر دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ، شام اور ایران میں جاری احتجاجی صورتحال پر بات چیت۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ صبح کے اوقات میں بیشتر موٹر ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ پنجاب میں سردی مزید بڑھے گی۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ 16 جنوری تک دھند اور اسموگ میں اضافے کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات اور پوٹوہار ریجن میں شدید سردی۔ خیبر کے علاقے جمرود میں کار اور ٹرک کے درمیان ٹکر۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے چاروں قریبی دوست تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ باغ جناح میں ہی ہوگا۔ سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ اجازت نامہ ملنے کے بعد تحریک انصاف کا فیصلہ۔ حکومت کا کہنا ہے کہ PTI کو NOC کے تحت جلسے کی اجازت دی گئی۔ سندھ حکومت نے کہا، باغ جناح وفاق کے پاس ہے، اس لیے NOC میں 2 گھنٹے تاخیر ہوئی۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ پر ملٹری آپریشن کی منصوبہ بندی کا حکم دے دیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، ٹرمپ کے سیاسی مشیر سٹیفن ملر کے مطابق ٹرمپ روس یا چین سے پہلے اسٹریٹجک جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ بعض سینئر فوجی افسران کی منصوبے کی مخالفت۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ایران کا پرچم اتار کر اپوزیشن کا پرچم لہرا دیا۔ ایرانی سفارت خانے نے دوبارہ سرکاری پرچم لہرا کر ٹویٹ کر دی۔ لندن پولیس کے مطابق مظاہرے میں 1000 کے قریب افراد شریک ہوئے۔ ایرانی سفارت خانے میں گھسنے کے الزام میں 2 افراد گرفتار، تیسرے ملزم کی تلاش جاری۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے، مزید 3 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید، 1 زخمی۔ زیتون میں گاڑیوں پر اسرائیلی فائرنگ سے 2 فلسطینی نشانہ بنے۔ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد اب تک 439 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
اسلام آباد میں گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن میں صرف 4 روز باقی. ڈپٹی کمشنر نے کہا 15 جنوری کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. آسمان پر سیارہ مشتری کا شاندار نظارہ. سیارہ مشتری زمین کے قریب ترین آ گیا. نظارہ صبح 6:45 تک کیا گیا. اسپارکو کے مطابق اسپارکو معمول سے زیادہ بڑا اور زیادہ روشن ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا T20 آج کھیلا جائے گا. پاکستانی کھلاڑیوں کی بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. PCB کا فوری طور پر ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق حیدرآباد اور سیالکوٹ کی آکشن کے دوران PCB کو ملتان سلطانز کے لیے بھی سرمایہ کار مل گئے. نیلامی آئندہ سال کے بجائے رواں سیزن سے پہلے ہی ہوگی.